ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت اور کبریائی اس پاک و پروردگار اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو سارے انبیاء و رسول اور تمام پیغمبروں پر، تمام نبیوں و رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان سید الکونین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام کا نزول ہو۔ برادران دین و خواتین ملت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں جس عنوان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ عنوان یہ ہے عبادات کے فوائد۔ ویسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر ایک عارضی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارا وجود بخشا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو، مرد و خواتین کو اور نوجوانان امت کو، سارے جملہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر یہ ذمہ داری سے بھی ہمیں نوازا ہے کہ ہم مرتے دم تک، آخری سانس تک صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہ ذمہ داری ہم سبھی حضرات پر عائد ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم سبھی حضرات اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، جس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر سونپا ہے، ہم پر عائد کیا ہے، اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنے، نبھانے کے لیے ہمیں بڑی امانت اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلے عبادت کا مفہوم آپ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ عبادت کا وسیع مفہوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے، خالق اور مالک تسلیم کرتے ہوئے، ہر شے کے اندر تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کرنا اور بڑی تعظیم کے ساتھ عبادت کرنا، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ ویسے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی سارے کا سارا جو دین ہے وہ عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے مخصوص جو اعمال ہیں جو ارکان اسلام کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ عبادت کے بہت بہترین اعمال ہیں، اور انہی اعمال میں سے سب سے بڑا اہم عمل نماز کا ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ غور کیا آپ نے کہ آج اس نماز کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہم سبھی حضرات کو مالا مال ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی کے اندر جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ
فرائض کے علاوہ اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کوئی بندہ فرائض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، وہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے چاہت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرائض کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نزدیک ہو رہا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم پر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہم پر ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! اس فائدے کا کبھی ہم نے خاص کر خیال کیا ہے؟ ہم نے صحیح طور پر اس فائدے کا خاص کر خیال نہیں کیا ہے۔ آج اس فائدے کے خاطر ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا مشفق ہے۔ اور اسی طرح غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات کے اندر، لیل و نہار کے اندر اس کی عبادت کو بجا لانے کے لیے کئی بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، جیسا کہ ثبوت ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں فرمان ہے، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج ہمیں دیا ہے، یہ درس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی منہ مانگی جو بھی نعمتیں ہیں، خواہشات ہیں، انعامات ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے عطا کیا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس انسان کے متعلق، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، ان نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہے تو کما حقہ اس کی کاؤنٹنگ پوری نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کے انعاموں سے مالا مال ہوتے ہوئے، پھر بھی اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت سے نفرت کر رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لقب سے نوازا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ناشکر گزاری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ظلم اور ستم سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور دن اور رات فرائض و نوافل کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق ہو آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر نہیں بجا لا سکتے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ موج مارتا ہوا سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوئی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج اور چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم اور برستی ہوئی بارشیں، اور زمین پر معدنیات سے بھرے ہوئے یہ پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے
پرندوں کی داڑیں اور یہ لہلہاتے کھیت اور یہ سرسبز و شاداب باغات اور یہ پھوٹتے ہوئے چشمے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عطا کیا ہے، اور انسان صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دلیل اپنے کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا ہم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے، اس روئے زمین پر رہتے ہوئے، مرتے دم تک، آخری سانس تک صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے میں بہت سارے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ نے عبادات کا جو صحیح فائدہ کیا ہے، عبادات کے جو صحیح فوائد کیا ہیں، آپ نے صحیح معنوں میں اس کا جائزہ نہیں لیا۔ عبادات کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ عبادت کرنے سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ ویسے تو اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس کائنات میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، آپ سے ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ رکھنے سے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے سے عبادات کا اتنا بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل رہا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ہر ہمیشہ مستعد اور تیار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بن کعب سے سوال کیا، اے ربیع بن کعب، آپ مجھ سے سوال کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، آپ کی خواہش کو میں پورا کروں گا اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے۔ تو حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بہت انمول سوال ہے۔ کاش اگر ہم ہوتے، آج ہمارے انسانوں کے درمیان یہ سوال کیا جاتا تو ہم کس چیز کی خواہش کر پاتے، کس چیز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ ہم دنیا کمانے کے اعتبار سے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں بنگلہ بنانے کے لیے، دنیا میں منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنا نام مشہور و معروف کرنے کے لیے ہم سوال کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابی رسول کی نیت دیکھیے، ان کا عمل کتنا بہترین ہے۔ حضرت ربیع بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بن کعب سے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور سوال ہے؟ حضرت ربیع بن کعب نے کہا، اللہ کے رسول بس میرا یہی سوال ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی رفاقت کا میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیع بن کعب تم کو چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے ہوئے تم
میرے لیے آسانی پیدا کرو، کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میری سفارش کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے۔ سجدے نوافل ادا کرنے سے، سنن کا اہتمام کرنے سے زیادہ ہوتے ہیں، تو آج ہمارے ان سجدوں کی کثرت کہاں ہو رہی ہے؟ اور ہماری خواہش کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ لینے کی تو ہے، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہنے کے لیے کہاں ہے ہماری خواہش؟ کہاں ہمارا خیال ہے؟ کہاں کی ہماری کوشش ہے؟ کیوں کیا اس بات کی ہمیں کوشش نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن جنت میں ہمیں ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر کسی کے اندر یہ خواہش رہتی ہے، ہر کسی کے اندر یہ خیال رہتا ہے، لیکن صرف خواہش کرنے سے، خیال کرنے سے کسی طرح کا کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ خواہش کے ساتھ ساتھ خیال کے مطابق جو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے آنا چاہیے، تب جا کر کے کل قیامت کے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ضرور ساتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ عبادت کے فوائد میں سے ایک فائدہ بتلایا گیا ہے، اور اسی طرح عبادات کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا عمل بتلائیے، وہ عمل ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت کے باوجود مبالغے کے طور پر وضو کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ٹھنڈی اور سردی کا موسم رہتا ہے، فجر کی نماز میں بالکل ٹھنڈی ہمیں لائق ہوتی رہتی ہے، سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے موقع پر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کی جا رہی ہے، یعنی نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، اس نماز کی ادا کرنے کے لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر کامل وضو کرنا چاہیے اور وضو کے اعضاء کو مکمل طور پر دھونا چاہیے، زیادتی کے طور پر دھونا چاہیے۔ یہ بہت بہترین عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہمارے درجات بلند کرے گا، ہمارا مقام اونچا کرے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ ایسے عمل کو آج ہمیں عمل میں لے آنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور اسی طرح مساجد کو آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں تو اپنے قدم زیادہ اٹھا کر کے رکھنا یہ بھی بہت بہترین عمل ہے، لیکن آج اس عمل کو بھلا دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج ہم ہر کام کے اندر آسانی چاہتے ہیں، آج ہم چلنے کے بجائے، قدم اپنے اٹھا کر رکھنے کے بجائے سواریوں کے اندر سوار ہو کر آنا اپنے لیے ہم شان سمجھتے ہیں۔ آج یہ سواریاں ہمارے لیے بیماری کا ذریعہ بن رہے ہیں، بیماری کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کہیں کسی مجبوری کے کام کے اندر، مجبوری کے موقع پر اس چیز کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے نزدیک کی جگہ کو، اس کام کو عمل میں لے آنے کے لیے سواری ہی کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ چلنا، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے کئی بیماریوں کا ہمیں شکار ہونا پڑ رہا ہے، کئی مصیبتوں کا شکار ہمیں ہونا پڑ رہا ہے۔ جبکہ کوئی غریب انسان ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کو آتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے یہ شکایت نہیں کر سکتا، اے اللہ میں غریب انسان
پریشان ہوں, میرے پاس سواری نہیں ہے, میں کیسے آ کر تیرے گھر کو آباد کر سکتا ہوں اور تیرے گھر میں تیری عبادت کر سکتا ہوں. اس طرح کہنے کے لیے اسے کوئی موقع نہیں ہے, کیونکہ وہ چل کر آتا ہے تو چل کر آنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے. تو ایسی فضیلت سے ہم سبھی حضرات کو مالا مال ہونا چاہیے اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑا اونچا مقام ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اور عبادات کے فوائد میں سے اس فائدے کو بھی ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. اور اسی طرح ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرے گا اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن آج اس عمل کے کرنے میں ہمیں کتنی بڑی پریشانی ہو رہی ہے, کیسی کیسی مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہوئے ہم ایسے عمل کو بھولتے جا رہے ہیں, ایسے عمل سے غفلت برتتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق صحیح, سچی اور شرعی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. دیکھیے کتنا بہترین عمل بتلایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اعمال کو پیش کرنے کے بعد یہ بات بتلائی ہے کہ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے. 2 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے. کیا مطلب ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے شیطان جو تمہیں ڈرانے کے لیے آتا ہے, دھمکی دینے کے لیے آتا ہے, برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے آتا ہے, ایسا ظالم جابر شیطان, دشمن شیطان تم سے دور بھاگ دیا جائے گا, دور کر دیا جائے گا. اتنے بہترین اعمال ہیں, آج ان اعمال کو ہم نے نہیں بجا لایا تو آج ہمیں شیطان اپنا دوست بنا چکا ہے, اور وہ اپنے قریب کرتے ہوئے طرح طرح کی برائیوں میں ہمیں مبتلا کر چکا ہے, طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہمیں بنا چکا ہے, طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہوئے ہم سے وہ کھیل تماشے کے کام لے رہا ہے, ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم آگاہ نہیں ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. اسی لیے آج بھی وقت ہے, اللہ نے ہماری زندگی میں صحت یابی کی حالت میں جو وقت عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیے, آپ سدھر جائیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے جو بہترین نیکوکار بندے ہیں ایسے بندوں میں آپ اپنا نام شامل حال کیجئے. اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر آپ کے درجات کو بلند کرے گا, آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت بڑے بلند مقام پر فائز کرے گا. بس صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد ہونا چاہیے, اس کی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح عبادات کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتلایا گیا ہے, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 114 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذالک ذکریٰ للذاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگو تم دن کے صبح اور شام کے کنارے کے اندر نماز کو قائم کیا کرو, اور اسی طرح رات گئے بھی تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز کو ادا کیا کرو, کیونکہ یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے, اور یہ نصیحت وہی لوگ اللہ کی طرف سے قبول کرتے ہیں جو واقعی عقل مند ہیں, اور اللہ کی طرف سے نصیحتوں کو قبول کرتے ہوئے سمجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں انہی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ نے اس آیت کریمہ کے اندر غور کیا کہ ابھی شریعت مطہرہ کے اندر 5 نمازوں کا ذکر نہیں آیا ہوا تھا. اس موقع پر صبح اور شام کے موقع پر 2 نمازیں مقرر کی گئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنے کا آرڈر اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں سے پہلے جب صبح اور شام کی نماز اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کا بھی سارے عوام الناس کو اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا تھا, یہ نمازیں واجب قرار دی گئی تھی. اور جب اس کے بعد ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ نماز تہجد عوام کے لیے ساخت کر دی گئی، یعنی واجب ہونے کے اعتبار سے نکال دی گئی، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر کی گئی۔ اور اسی طرح پھر ایسے ہی چند دنوں کے بعد، ایک مدت کے بعد، ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نماز تہجد کو نکال دیا گیا، یعنی جو آپ پر واجب تھی وہ واجب ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذمہ داری کو ہٹا دیا گیا۔ یہ نماز تہجد ہمارے لیے نفلی نمازوں میں شمار کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ اس نماز تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نظر میں اللہ سے ہمیں امید رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اگر اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں نماز تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بہترین عبادات کی چیزوں میں سے ایک چیز بتلائی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے، یعنی نوافل کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے گناہ کے متعلق یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے بتلائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ سے ایک گناہ کا کام ہو گیا ہے، میں نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو میرے اس گناہ کو دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے کہا، اس نماز کو قائم کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، یہ آپ کا جو گناہ ہے دور کر دیا جائے گا۔ تو فوراً اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس گناہ کو دور کرنے کے لیے جو امر، جو کام بتلایا گیا ہے، یہ صرف میرے لیے مخصوص ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ حکم، یہ عمل صرف تمہارے لیے نہیں، میری امت کے ہر شخص کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے۔ آپ نے غور کیا کتنے بڑے گناہ کے کام ہیں جو نماز کے ذریعے سے مٹا دیے جا رہے ہیں، اس نماز کے ذریعے سے دور کر دیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں نماز کا صحیح اہتمام نہیں ہو رہا ہے، وقت پر نماز کرنے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، ہم بہت بڑے بدنصیب ہیں۔ اسی لیے ایسی بدنصیبی سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی آزمائش اس کی بیوی کے اعتبار سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش اس کے مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش اس کے پڑوسی کے اعتبار سے ہوتی ہے، انسان کی آزمائش اس کے اولاد کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جو ہم نماز کا کام کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں، ایسے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ دیکھیے وقت ہوتا جا رہا ہے، آخر میں ایک بہت بڑا فائدہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کون سا فائدہ ہے؟ دیکھیے، عذاب جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، ذلت و رسوائی کی جگہ ہے۔ ایسی بری جگہ سے ہم سبھی حضرات کو، مرد و خواتین کو بچ کر اوروں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، بالخصوص نوجوانان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے، فرائض کو پورا کرتے ہوئے اس عذاب جہنم سے بچ کر اوروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے طور پر اپنے کلام پاک کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
اور اللہ کی عبادت تم اس لیے کیا کرو کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ نیکوکار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے بالکل آپ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثبوت کے طور پر بتلا رہا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لوگوں یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یقیناً نیکوکار لوگوں سے بالکل قریب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نیکی کرتے ہوئے نیکوکاروں میں اپنا نام شمار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں ہمارے لیے بھرپور فائدہ مند ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کو مٹا رہے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، الصلوات الخمس، یہ پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں ہمارے لیے کتنا فائدہ دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا اتنا زیادہ فائدہ مند ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہونے والے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے رہے ہیں، ان گناہوں کو مٹا رہے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بتلائی ہے، اذا اجتنب الکبائر، انسان کبیرہ گناہوں سے باز آ جائے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے، ایسے موقع پر یہ پانچوں نمازیں، یہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کی یہ نمازیں، اور ایک رمضان سے لے کر دوسری رمضان تک کی یہ نمازیں ہمارے لیے بہت بڑے فائدہ مند ہونے کی چیزوں میں سے یہ چیزیں بتلائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے درجات کو بلند کر دینے والی یہ نمازیں ہیں، اور ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والی یہ نمازیں ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو بیدار ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بہترین نمونہ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے جملہ مسلمانوں کو، نوجوانان امت کو، بچوں اور بوڑھوں کو اور خواتین ملت کو، ہمیں اسلام کی قدر کرتے ہوئے اسلام کے جملہ سارے احکام پر صحیح معنوں میں عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہمیں توفیق نیک عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نیک عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے دین کے کاموں میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر ان کاموں کو سر انجام دینے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک آخری سانس تک صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو راضی کرنے والے اعمال اسی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نیک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔